انفو انسائٹس کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ تمام نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو سے آگاہ ہو سکیں۔ ناظرین گرامی، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے تک اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء کرام کو لوگوں کی رہنمائی کے لیے اس زمین پر بھیجا۔ کچھ لوگ تو ان نبیوں کی باتوں پر عمل کر کے راہ راست پر آ جاتے اور کچھ ان کی نافرمانی کرنے کی حد میں اس قدر آگے نکل جاتے کہ ان پر ظلم کرتے اور یہاں تک کہ ان کو قتل بھی کر دیتے تھے۔ آج ہم آپ کو ایک ایسے ہی بدبخت انسان کا واقعہ سنائیں گے جس نے دنیاوی مفاد اور تخت و تاج کے لالچ میں اللہ کے ایک جلیل القدر پیغمبر کی نافرمانی کی، جس کی پاداش میں وہ اپنے عبرتناک انجام کو پہنچا۔ یہ قصہ ہے اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے بڑے بھائی ادونیہ کا، جو حضرت داؤد علیہ السلام کی بیوی حجت کے بطن سے تھا۔ یہ ایک انتہائی خوبصورت سراپا اور مضبوط جسم کا مالک انسان تھا۔ دنیا کی ابتدا سے ہی یہی خواہش تھی کہ وہ سلطنت اسرائیل کا بادشاہ بنے اور ریاستی معاملات اپنے مطابق چلائے۔ اگرچہ حضرت داؤد علیہ السلام اپنی زندگی میں ہی حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملک اسرائیل کا اگلا بادشاہ نامزد کر چکے تھے، جو ان کی بیوی بسیبہ کے بطن سے تھے۔ اس کے باوجود دنیا اپنے والد اسرائیل کے بادشاہ اور اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام کا حکم ماننے سے انکاری ہو گیا۔ دنیا نے اپنے آپ کو اسرائیل کا بادشاہ بنانے کی خاطر مملکت کے بہت سے بااثر لوگوں اور عبادت گاہوں کی کہانیوں کو اپنے ساتھ ملا رکھا تھا۔ دنیا اپنے ساتھیوں کے ہمراہ بنی اسرائیل کی عوام و خواص میں یہ تاثر دینے کی کوشش کرتا کہ وہی ملک اسرائیل کا اگلا بادشاہ بننے والا ہے۔ اپنی جھوٹی شان و شوکت کو ظاہر کرنے کے لیے اس نے ایک بہت بڑا رتھ بنوا رکھا تھا جسے اعلیٰ نسل کے گھوڑے کھینچتے تھے۔ اس کے علاوہ اس نے 50 آدمی رکھے ہوئے تھے جو اس کے رتھ کے آگے آگے دوڑا کرتے۔ دنیا کی اس جھوٹی شان و شوکت اور درباری امراء کی اس کے ساتھ وابستگی کو دیکھ کر قومی بنی اسرائیل میں یہی تاثر جاتا کہ دنیا ہی ملک اسرائیل کا اگلا بادشاہ بننے والا ہے۔ ان لوگوں کا یہ گمان اس وقت یقین کی صورت اختیار کر گیا کہ جب دنیا نے قوم بنی اسرائیل کی مقدس قربان گاہ پر جا کر تمام سلطنت سے لائی گئی اعلیٰ بھیڑوں، بچڑوں اور دیگر مویشیوں کی قربانی ادا کی۔ اس تقریب میں حضرت داؤد علیہ السلام کے خاص وفاداروں اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے علاوہ سلطنت کے تمام ہی عمائدین اور دنیا کے دیگر بھائی موجود تھے۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام اپنی ضعیف العمری اور شدید بیماری کے باعث بستر مرگ پر تھے۔ بہت سے خادم آپ کی خدمت پر مأمور تھے۔ ناساز طبیعت کی وجہ سے بیرونی خبریں آپ تک نہ پہنچائی جاتی تھی، لیکن اس مرتبہ کہ جب معاملات حد سے زیادہ خراب ہو چکے تو حضرت داؤد علیہ السلام کی ایک وفادار درباری ناتن حضرت سلیمان علیہ السلام کی والدہ بسیبہ کے پاس پہنچی اور انہیں آنے والے خطرات سے آگاہ کیا۔ انہیں بتایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام اس بارے میں کچھ نہیں جانتے کہ ان کا بیٹا دنیا در پردہ کیا کیا اقدامات کر رہا ہے، اور اگر وہ بادشاہ بن گیا تو تمہارے اور تمہارے بیٹے سلیمان کی زندگی خطرے میں ہو سکتی ہے۔ تمہیں حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر انہیں تمام حالات سے آگاہ کرنا چاہیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی والدہ بسیبہ ناتن کی صلاح پر عمل کرتے ہوئے حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ آپ نے انہیں ان تمام اقدامات کے متعلق بتایا جو دنیا خود کو بنی اسرائیل کا بادشاہ بنوانے کے لیے کر رہا تھا، اور پھر آپ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو ان کا وعدہ یاد دلایا جس کے مطابق حضرت سلیمان علیہ السلام نے قوم بنی اسرائیل کا اگلا حکمران بننا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے بسیبہ کی ان تمام باتوں کی تصدیق کے لیے ناتن کو اپنے پاس طلب کیا اور ان سے حقیقت دریافت کی۔ ناتن نے حرف پہ حرف وہی باتیں دہرائیں جو بسیبہ حضرت داؤد علیہ السلام سے کر چکی تھی۔ لہٰذا حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے تمام وفاداروں اور خاص ساتھیوں کو طلب کیا اور انہیں حکم دیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جہون کے چشمے پر لے جا کر انہیں بحیثیت بادشاہ غسل دیں۔ یعنی حضرت داؤد علیہ السلام نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کا اعلان کر دیا۔ تاج پوشی کی رسومات سے فارغ ہونے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام کے وفادار عمائدین بانسریوں اور بغل بجاتے ہوئے شہر میں داخل ہوئے۔ اس دوران ادونیہ اور اس کے ساتھی ایک دعوت نوش کر رہے تھے۔ جب ادونیہ نے یہ آوازیں سنی تو کاہن کے بیٹے سے دریافت کیا کہ یہ شور شرابہ کیسا ہے۔ اس نے ادونیہ کو بتایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو قوم بنی اسرائیل کا اگلا بادشاہ چن لیا ہے۔ یہ سنتے ہی دنیا کی دعوت میں آئے تمام مہمان ایک ایک کر کے وہاں سے کھسکنے لگے۔ دنیا بھی یہ حال دیکھ کر وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا اور اپنی جان بچانے کی غرض سے مقدس قربان گاہ میں پناہ لے لی۔ اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے گزارش کی کہ وہ اس کی جان بخش دیں، جس کے جواب میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اگر دنیا اپنے آپ کو اچھا آدمی بتائے تو میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ اس کے بال کو بھی نقصان نہیں پہنچے گا
لیکن اگر اس نے آئندہ بھی تاج و تخت کی حرص نہ چھوڑی تو میں اسے قتل کر دوں گا۔ یہ کر کے ادونیہ نے وقتی طور پر تو اپنی جان بچا لی، لیکن وہ اب بھی اپنے آپ کو ہی بنی اسرائیل کا حقیقی بادشاہ تسلیم کرتا تھا۔ کچھ عرصے کے بعد ادونیہ نے ملک کو اقتدار پر قبضے کی کوششیں از سر نو شروع کر دیں۔ اس مرتبہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی والدہ کے پاس حاضر ہوا اور ان سے کہا کہ وہ اس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے جو حضرت داؤد علیہ السلام کے آخری دنوں میں ان کی خدمت گزار تھی۔ قوم بنی اسرائیل اس لڑکی کو بہت ہی عقیدت و احترام کی نگاہ سے دیکھتی تھی، اس لیے دنیا نے اس کے ذریعے قوم بنی اسرائیل کے تخت تک پہنچنے کا منصوبہ بنایا۔ بسیبہ اس کی گزارش لے کر اپنے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئی اور انہیں دنیا کی اس خواہش سے آگاہ کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جنہیں خدا نے حکمت و دانائی سے نوازا تھا، وہ فوراً دنیا کا شر انگیز منصوبہ سمجھ گئے اور آپ نے قتل کے احکامات جاری کیے۔ قدرت نے دنیا کو خوبصورت اور صحت مند جسم، دنیاوی مرتبے اور اللہ کے 2 پیغمبروں کی رفاقت سے نوازا تھا، لیکن اس کے لالچ اور حرص نے اس کی دنیا اور آخرت دونوں تباہ و برباد کر دیے۔ آخر میں اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ایمان پر قائم رہنے کی طاقت عطا کریں اور ہم سیدھے رستے پر رہیں۔ ناظرین، اگر ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے تو ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔